کو بھی حصہ ملا. اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہارے ماؤں کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت کو رکھا ہے. ماں کی قدر کرو، ماں کا احترام کرو. ماں کی ناراضگی ہم کو جنت سے محروم کر دیتی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر ناکامی کا سبب اور ذریعہ بنا دیتی ہے. ماؤں کا قدر کرو. یہ ماں بڑی ممتا اور پیار والی چیز ہوتی ہے. یہ ماں سے اگر قدر نہیں کریں گے، ماں ناراضگی کی حالت میں ہماری موت آ جائے گی تو اللہ بھی اس بندے سے ناراض ہو جائے گا. یہ کہہ کر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم دے کر گئے. ماں کے مقام کا بتلایا، باپ کے مقام کا بتلایا. الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک اچھا بہترین دروازہ ہے. آپ ان کو اف تک نہ کہو، آپ ان کا ادب کرو، آپ ان کا پاس و لحاظ رکھو، آپ ان کا احترام کرو. ان کے احترام اور ادب کرنے میں ہی عافیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور نبی کی خوشنودی ہے. یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے حبیب نے اس امت کو پیغام دے کر گئے. ماں کے مقام کا بتایا، باپ کے مقام کو بتایا. افسوس کہ آج کل نوجوان اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، ان کو ایک چپراسی سے بدتر سمجھ جاتے ہیں. اللہ کو جواب دینا پڑے گا. وقت کے صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ماں کی ناراضگی کی وجہ سے انتقال کے موقع پر زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اور جب تک ان کی ماں ان کو معاف نہ کرے تب تک ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا. ایک صحابی جو نبی کو دیکھا تھا اور نبی کے نقش قدم کی اتباع کرتے تھے اور نبی کے اشاروں پر چلا کرتے تھے، نبی جنگ کے اندر جانے کا حکم کرے تو نکل جاتے تھے، صوم و صلاۃ کے پابند رہتے تھے. ماں تھوڑا ناراض ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. اے مسلمانوں، آج ماؤں کو ستاتے ہو، باپوں کو ستاتے ہو، ماں کو گالیاں دیتے ہو، ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، ان کا قدر نہیں کرتے، ان کے حقوق بچا نہیں لاتے، ان کا احترام نہیں کرتے، تو کل قیامت میں رب کعبہ کے حضوری میں حاضری ہوگی. اللہ پوچھے گا اے میرے بندے، دنیا کے اندر ماں جیسی مقدس نعمت سے میں نے تجھے آراستہ کیا تھا، باپ جیسی نعمت دیکھ کر تجھے سرفراز کیا تھا، جب تک وہ باحیات تھے اس وقت تک تو نے ان کی قدر کیوں نہیں کی، ان کا احترام کیوں نہیں کیا، ان کا ادب کیوں نہیں کیا؟ کل قیامت میں رب کعبہ پوچھے گا مسلمانوں، تمہارے ضمیر کو گواہ کر رکھ کر بتاؤ، تمہارے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا پوچھے گا؟ نہیں. اللہ جوانی کے سلسلے سے پوچھے گا، بڑھاپے کے سلسلے سے پوچھے گا. ہمارے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہمارا ہوتا ہے، ہماری نسل بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے. جو ہمارے مستقبل کو برباد کرنا چاہتا ہے، جو انسان خود کے فیوچر کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ بات ایک کام کر لے کہ اس کے ماں باپ کو وہ ہمیشہ ناراض کرتے رہے، اس کی اولاد بھی اس کو بھی ناراض کر کر اس کے نافرمان بن کر زندگی گزارتی چلے جائیں گی. ماں باپ کی قدر کرو، جس کا بہت بڑا شریعت کے اندر حصہ ہے، حق ہے. آج ماں باپ کی قدر گھر کے اندر نئی دلہن آ گئی، بیوی کو ماں پر ترجیح دینے لگتا ہے. آج کا نوجوان بیوی کو ماں پر ترجیح دیتا ہے، باپ پر ترجیح دیتا ہے. ان کی آہیں آسمانوں کو چیر کر خدا کے عرش تک چلے جائیں گی. ان کی بد دعا آن کے اندر قبول ہو جائے گی. ان کا احترام کرو.